کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سر کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر. سب سے پہلے کراچی کی بات کر لیتے ہیں سر. بارشیں ہو رہی ہیں مسلسل جس کی وجہ سے کئی بستیاں بھی زیر آب آ گئی, کئی بند بھی ٹوٹ چکے ہیں. چیف جسٹس کے بھی آج کافی اس کے بارے میں ریمارکس سامنے آئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں کہ کراچی کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم، یعنی صرف پہلے بجلی کا مسئلہ تھا کہ بجلی فراہم نہیں ہو رہی تھی, اور جگہ جگہ کے بات طریقے سے وہ کہ الیکٹرک والے نخرے کرتے تھے. انہوں یہ تو لیا ہے, ہم، ادارہ ان سے سنبھل نہیں رہا. کبھی کہتے ہیں یہ کنڈے لگے ہوئے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ لوگ پورے نہیں کرتے, کبھی کہتے ہیں ہم تو وفاق پرووائڈ نہیں کرتا, کبھی کہتے ہیں گیس نہیں دیتے, کبھی کچھ کہتے ہیں. ایک طرف سندھ گورنمنٹ بولتی ہے, ایک طرف سے وفاقی گورنمنٹ بولتی ہے کہ الیکٹرک اپنی دکان سے جائے بیٹھی ہے. عجیب, جیسے شہر کا کوئی والی وارسی نہیں ہے. ہم، ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اب جب بارشیں آئی ہیں تو بارشوں میں سب سے بڑا پرابلم یہ پیدا ہوا کہ اس کے جتنے نالے ہیں, نالوں کے ذریعے سے پانی سمندر میں جاتا ہے, وہ چوک ہے. صحیح. اس میں گند پڑا ہوا, گندگی پڑی ہوئی ہے, رکاوٹیں کھڑی ہیں, تجاوزات بن چکی ہیں, پانی جاتا ہی نہیں ہے. اچھا جاتا ہے تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ پانی میں اتنی گندگی ہوتی ہے کہ سمندر میں جا کر وہ پانی سمندر کی مچھلیوں کو بھی, سمندر کی فضا کو بھی, ان کو بھی سمندر کے نقصان پانی کو بھی پہنچتا خراب ہے. بالکل. کرتا ہے. وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کراچی میں سب سے بڑا انڈسٹریل شہر ہے. ہم، اس کا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ زہر ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے جی. صحیح. اس پانی میں زہریلا مادہ, کیمیکل اتنا زیادہ ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں. ہم نے وہ سسٹم ہی نہیں کیا کہ وہ پانی جب فیکٹری سے نکلے, چلیے فیکٹری سے نکلے, اگر کٹھا بھی چلتا جائے سمندر میں گرنے سے پہلے اس کو ہم ٹریٹ کر لیں اور بالکل. ٹھیک کر لیں. ٹریٹمنٹ کا تو یہ ہے کہ میں نے مثلا وہاں شیرباز بازاری کے ہاں ان کا پہلا بڑا گھر تھا, پھر اس کے بعد نسبتاً چھوٹا گھر, اور وہ ہم، بھی بڑا گھر ہے, بنایا. تو اس میں ایک درمیان میں لان میں ایک خوبصورت سا پودوں کا ایک گنبد سا بنا ہوتا ہم، تھا. ہم، پوچھا یہ کیا ہے, پتہ چلا کہ اس کے اندر وہ فلٹر پلانٹ ہے جو گھر کے پانی کو, گٹر کا پانی وہ ڈال دیتے ہیں باہر گٹر میں, ایک گھر کے پانی کو صاف کر کے ان پودوں کو ہم وہی پانی دیتے وہی ہیں. پانی دیتے ہیں. کراچی میں اس طرح کا سسٹم ہی نہیں ہے. دریا کے دریا, ندیاں کی ندیاں, ڈیم کے ڈیم آتے ہیں اور سمندر میں غرق ہوتے جاتے ہیں, ہم، اور ساتھ گندگی بھی لے جاتے ہیں, انڈسٹریل ویسٹ بھی لے جاتے ہیں. اب اس وقت صورتحال تھی کہ پچھلے سال بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ سارے نالے چوک تھے. صحیح. نالے 48 کے 50 کتنے نالے ہیں جو شہر میں ہیں, ہم، اور ان میں سے 3-4 بہت بڑے ہیں, گجر نالہ وغیرہ جس کو کہتے بالکل. ہیں. بس ملیر ندی جو ہے, دریائے ملیر لکھا جاتا ہے کاغذات میں, ملیر ریور. ہم، بیسیکلی وہ ندی ہے جو جب اتنی بہتی ہے, اتنی چوڑی, اس کا پارٹ ہوتا ہے کسی بڑے دریا سے کم نہیں ہوتا. ہم، یہ سارا پانی سمندر میں جاتا ہے. اور جب وہ دریا, باقی جو نالے ہیں شہر سے نکلتے ہیں جس میں سارا سیوریج کا پانی آتا ہے, ان سارے نالوں کی صورتحال یہ تھی کہ گندگی سے, کچرے سے بھرے ہوتے ہیں, اور شہر کی آبادیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں. اور بعض جگہ تو جا کے وہاں انہوں نے کر دیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک طرح کا بند کر لیا ہوتا ہے. صحیح. ایسی صورت میں اس بار انہوں نے یہ کیا کہ جب پہلا اچھا ہر بار ہوتا ہے, ہم نے کے ایم سی کو پیسے دے دیے, کے ایم سی کہتی ہمیں دیا نہیں, وہ کہتے ہیں کے ایم سی کا کام ہی نہیں, یہ ٹاؤن کمیٹیوں کا کام ہے. شہر کو ہم نے ڈسٹرکٹ 6 ڈسٹرکٹ میں بانٹ رکھا ہے, ہر ڈسٹرکٹ کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی. وہ کہتے ہیں اب یہ شہر کو پہلے 18 ٹاؤن میں تقسیم کرنے کے بعد ایک کے ایم سی تھی, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, جو سب کو کنٹرول کرتی کنٹرول تھی اور کرتے. بہتر طریقے سے اس کو وہ تباہ کر دی گئی ہے. صحیح. میئر کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے, صوبائی حکومت کہتی ہے وفاق نے پیسے نہیں دیے, اور ہم نے تو یہ کام صوبوں, ہر معاملے میں لڑتے ہیں جی, ہر معاملے میں لڑتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ اس بار جب ہوا تو وفاق نے یہ کیا کہ جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے جی جی. اس کو کہا, اور فوج کو یا رینجر کو کہا کہ جناب اس کو کچھ ٹھیک کریں. انہوں نے 4 دن کے اندر بڑے بڑے نالے جو تھے وہ صاف کر دیے, کرینے لے کر آ کے, جیسا بھی سارا سامان, پاکستان ایسی بھی گئی گزری ریاست نہیں ہے کہ سامان موجود نہ ہو, سارا صاف کر دیا. اب وہ صاف کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سیور سسٹم 2 طرح کے, ایک تو ہوتا ہے جو شہر گھروں کا گند پانی نالیوں لے کے جا کے پھینکتا ہے, صحیح. دوسرا سسٹم ہوتا ہے بارشوں کا, سٹارم کا. وہ بہت گہرائی میں جا کے اس کو بنایا جاتا ہے کہ جب کبھی بارش آتی ہے تو سارا کا سارا اس میں جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اربن فلڈنگ تو ہوتی ہے, ابے ہوتی ہے تو اس کو دور بھی کیا جاتا ہے. بالکل. اب لندن میں کھڑے ہو جائیں, بارش ہوتی ہے, 5 منٹ کے بعد پانی سوکھا ہوتا ہے. ہم، آپ نے کراچی کے بارے میں کب سوچنا ہے؟ بدین شہر میں جب 3-4 سال پہلے پانی آیا تو شاید پورا سال کھڑا رہا تھا, کیونکہ اس نے نکاسی کا رستہ کوئی نہیں تھا بالکل. سمندر کو. انہوں نے کہا جی وہ لیفٹ بینک بنائی, کنال بنائی تھی, اس کا رزلٹ نکلا. اس میں کہتے ہیں جی اب وہ جو ٹرین کیا اس کے گرین لائن بنائی گئی ہے, اس میں
गड़बड़ हुई। क्यों कहते हैं कि ये वफाक ने बनाई है, वफाक ने पैसे दिए हैं, वफाक ने प्लान किया है। और जब कोई चीज कंस्ट्रक्ट होती है आपके किसी शहर में तो उसकी इजाजत कौन देता है, उसको ओके क्या कहता है, उसका नक्शा कौन करता है? जो प्लानिंग उसके करने वाला दायरा है जिसे आप केडीए कहते हैं, वो इजाजत देता है ना, वो सिंध गवर्नमेंट के मतहत है, सही, वो शहर के मतहत भी नहीं है। हर चीज की आप दूसरों पे खाता डालते हैं, शहर बिल्कुल जैसे कहते हैं यतीम हो गया है। यही वजह कि उन्होंने मेयर से पूछा कि भाई क्या आप कौन जिम्मेदार है शहर का? वाली वारस कोई नहीं, जो आता है लूट के चला जाता है, पैसे जेब में जाता जाता है। आप कब जा रहे हैं अगर आपके पास इख्तियारात नहीं? उन्होंने कहा जी मैं तो रिटायर हो रहा हूं, जाओ जान छोड़ो हमारी। ये हालत अदालत की भी थी। हर आखिर में यहाँ 4 मेयर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहे हैं। 4 मेयर से मुराद प्रेसिडेंट टेन्योर के पहले अब्दुस्तार अफगानी रहे हैं, कमाल के दरवेश आदमी थे, किसी कोई इल्जाम लगा सकता कि एक पैसे की उन्होंने बेईमानी की हो। जमात इस्लामी के थे। फिर फारूक सत्तार आए, एक पॉलिटिकल आदमी थे, उन पर इल्जाम था कुछ जमाने में MQM जो है वो पैसे काट के लेके जाती है। उसके बाद निमतुल्ला खान आए, एक लीजेंडरी मेयर थे कराची के। फिर आए मुस्तफा कमाल, शोहरत इनकी बड़ी है जी, पैसा बड़ा दिया मुशर्रफ ने, ये बनाया ये बनाया ये बनाया। लेकिन उस जमाने में कहानियां थी कि पैसा लंदन जाता था। ये सारी जो सूरत हाल है ये बताने के लिए काफी है कि शहर को लूट के खा लिया वफाक, यानी कि इस वक्त PTI और सूबे का मसला यह है कि सूबे पे गवर्नमेंट हमेशा पीपल्स पार्टी की या इंटीरियर सिंध की रहेगी। और इंटीरियर सिंध का एक दही मजाज है, एक एग्रीकल्चरल मजाज है, एक फ्यूडल मजाज है। उस फ्यूडल मजाज के लिए कराची पर रूल करना और उसकी मॉडर्न जो अमेनिटीज उसको प्रोवाइड करना, ये उनके जहन में आता ही नहीं है। उनके जहन में मैक्सिमम आएगा कि वो खूबसूरत सड़कें हों जिसमें वो अपनी पजारो दौड़ा सके या प्राडो दौड़ा सके। लेटेस्ट नाम तो आपको लैंड को जरूर तो आपको याद होंगे, मुझे तो याद भी पूरे नहीं होते। ये सारी सूरत हाल जो है ये इसने कराची को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, हर एक बोल रहा है। और ऐसी बारिशें हुई इंटीरियर में, देखिए बारिशें। अब दादू पे जो इलाका है हमारे मुराद अली शाह साहब का, और एक्टिव आदमी वैसे कोई शक नहीं, वहां बंद टूट गए। सही, वो टूटे और उसने एक पूरे इलाके को जो है ना सिर्फ ले लिया बल्कि कई जाने चली गई, लोग बह गए, फौज आ गई, कश्तियां चल पड़ी, पता नहीं क्या क्या हो। हमने वही बलूचिस्तान का हाल है जी। बलूचिस्तान में जब पानी जहां पानी को तरसते हैं। अब कहा जाता है कि जी 2 डैम बनाए गए थे मुशर्रफ के जमाने में कि यहाँ के पानी को कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो पत्थर और मिट्टी के डैम थे और जब बारिश आई पहली तो बहा के ले गई और कुछ बचा भी नहीं वहां। तो ये जो सूरत हाल पैदा होती है जिसमें आप किसी चीज को, सैलाब को, तूफान को बचा नहीं सकते, तो ये मामूली बात नहीं होती। इसको हमें देखना चाहिए, मुल्क को बेहतरी के लिए जो भी हम सोच सकते हैं वो सोचना चाहिए और करना चाहिए। सर, इसी पर बात करने के लिए हमें साबिक वजीर इत्तलात आगा मसूद हुसैन ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। जी आगा साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये कराची का रोना रो रहे हैं भाई, मेरा भी शहर है। मैं तो अभी तक फैसला नहीं कर सका कि लाहौर का हूँ कि कराची का हूँ। नहीं, आप कराची के हैं। कराची के लगता हूँ मेरी। अब क्या सूरत है इस पर? बारिशों में आखिरी दिनों में 4 दिन का एक स्पेल हुआ है, फिर लोग रो रहे हैं कि अभी तक वो पानी खड़ा है और सूरत हाल ठीक नहीं होती। कैसे क्या क्या आज? देखिए बात असल ये है कि मैं आपको बताऊं कि इस शहर को कभी किसी ने ओन नहीं किया। जो आज से 3 साल तक इस शहर के बारे में कहते थे ना कि हम MQM के हम इसको ओन करते हैं, तो उन्होंने भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। सिवाय मुशर्रफ साहब के दौर में जो 300 अरब रुपए मिले थे मुस्तफा कमाल को, उसके जरिए ये जो है आपका फ्लाई ओवर बने, वरना इसके बाद तो कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही वजह है कि जब बारिशें होती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि इंतहाई नातवा कमजोर है, तो हर जगह जो है पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। 15 अफराद जो है बेचारे बिजली के करंट से शहीद हो गए, कुछ डूब के शहीद हो गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई पुरसान हाल नहीं है। अब ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट के जो आए थे वो लोग, उन्होंने जो काम किया और 3 बड़े नालों को उन्होंने सफा किया। लोग को मतलब ये कि इस मुसीबत के आलम में भी उनसे बहुत मुतमईन है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके लिए बड़ी एक दूररस हिकमत अमली की जरूरत है जो कि मौजूद नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि जो कि करना भी नहीं चाहते। आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी जबरदस्त क्लास ली मेयर की, उनसे पूछा कि आप काम क्यों नहीं करते? कहने लगे मुझे काम करने का मौका नहीं है, फंड चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत अरसे से ये बात आप सुन रहा हूँ, आप कब छोड़ रहे हैं इसको, आप क्यों नहीं यहाँ से चले जाते? तो उसने कहा 28 अगस्त को जो है मेरा टर्म पूरा हो रहा है।
تو انہوں نے بھی کلاس لی. بات اصل یہ ہے کہ ایک اجتماعی بے حسی ہے کراچی سے متعلق. آپ تو اتنے بڑے رائٹر ہیں, آپ کو تو معلوم ہے کہ کراچی میں ایک زمانے میں کتنی اچھی مطلب صورتحال تھی. کیا اب تو خوبصورت زندگی کراچی, تھی, جی جی, کیا اب کوئی تو ہاں صحیح معنوں میں کاسموپولیٹن شہر تھا. بادل کراچی میر صاحب کراچی گھو سٹی بن گیا ہے. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا کہ اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی. 12 سال سے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ قابض ہے جمہوریت کے نام پہ. تو وہ بھی مطلب یہ کہ ان کی بھی کارروائی جو ہے کچھ ایسی اطمینان بخش نہیں ہے, بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی پوری حکومت میں جو ہے کرپشن اپنے عروج پر ہے نا, مافیا پورا قبضہ کیا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان صورتحال میں دنیا کا چھٹا بڑا شہر, یہ اس کی صورتحال ہے, یہ پرسان ہے. دنیا پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری یہاں پر ہے, سب سے بڑا مطلب یہ کہ امپورٹ سچویشن بھی یہیں پر ہے, سب سے بڑے پورٹس بھی یہیں پر ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو لوگ اس ملک کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں, ان کو حکومت ملی ہوئی ہے, جھوٹ موٹ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت میں تو قانون کی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے, قانون کی بالادستی ہوتی ہے, لوگوں کے جو ہے نا مسائل حل کیے جاتے ہیں. یہاں تو اس کے برعکس ہے, کیونکہ کوئی جمہوریت کا تصور نہیں ہے, نہ ہی کسی کو کوئی پرسان حال ہے, نہ کوئی لوگوں کی مدد کرتا ہے. اب بھی جو تھوڑی بہت مدد آئی ہے اس سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑے گا, لیکن پھر بھی میر صاحب میں آپ کی خدمت سے مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑی اجتماعی اور دوررس حکمت عملی کی ضرورت ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, دادو وغیرہ میں کیا ہوا؟ وہاں تو ہزاروں یعنی کہ بند ٹوٹ گئے, پانی کے کھیت بہ گئے, لوگ اس میں نکالنا پڑے, بہت سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی. کیا کیا میر صاحب میں آپ کو بتاؤں, اندرون سندھ کبھی آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. دیکھیے یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں سندھ کی حکومت ہے اور ہم اہل سندھ سے تعلق ہے, یعنی اس کو لسانی رنگ بھی دیتے ہیں. آپ یقین کریں اندرون سندھ میں جو سندھیوں کا حال ہے اتنا برا حال ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. نانے شبینہ کے محتاج ہیں, ان کے کپڑے دیکھ لیجئے, ان کی صورتحال دیکھ لیجئے, بچے جوان ہونے سے پہلے بوڑھے نظر آتے ہیں. اور یہ جو بند ٹوٹے ہیں اس کے اندر بھی ایک سیاست ہوتی ہے. یہ جو سندھ کا ایک جاگیردارانہ مزاج ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے فوراً کسی جگہ شراب ڈال دو, اور جو مطلب یہ کہ پیسے لے لو, اور دنیا بھر میں مطلب یہ کہ کشکول گدائی لے کے چلے جاؤ کہ ہم تباہ ہو گئے, ہماری فصلیں تباہ ہو گئی. اس کے پیچھے سیاست بھی ہوتی ہے, کیونکہ میں تو خود سندھی زبان میں لکھتا ہوں, بولتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ان کے اندر کس قسم کی مطلب سوچ ہے. یہ وہ سوچ نہیں ہے کہ جو پاکستان میں لوگوں کی ہوتی ہے کہ ملک کو ترقی دیں اور ملک کے لیے بہتری کی سوچیں, عوام کی فلاح بہبود کے لیے سوچیں, ان کے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا خیال رکھیں. نہیں, یہ جو دادو میں جو ہوا ہے, یہ جوہوئی میں ہوا ہے, یہ یقین کریں مجھے تو میرے سندھی دوست بتاتے ہیں, کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک سازش ہے. اب وہ بیچارے کھل کے تو بات کر نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے کہ جس کے بارے وہ کہیں یہ بڑی مستند بات میں آپ سے کر رہا ہوں, لیکن ان کے ذہن میں جو بھی ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں بیچارے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجیے گا, اس میں بھی نیوی بھی آ گئی ہے مدد کرنے کے لیے, فوج پہلے ہی سے موجود ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ فوج پہ ڈال دیتے ہیں. پھر جب سکون ہو جاتا ہے, امن قائم ہو جاتا ہے, تو یہی عناصر پھر فوج کے خلاف جو ہے تنقید کرتے ہیں اور بیجا تنقید کرتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اپنے لیے زندہ ہیں, اپنے دوستوں کے لیے زندہ ہیں, بلکہ یہ ہے کہ عوام کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ جب سیلاب آتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, تو بیچارے دیہات بھی ڈوب جاتے ہیں اور شہر بھی ڈوب جاتے ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ صورتحال, وہ نقشہ پیش کیا جو اس وقت کراچی میں ہے اور سندھ میں ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, وہاں کی آبادی مصیبت میں ہے. ایک بات تو بدین علاقے میں پانی اس طرح جمع ہو گیا تھا کہ ان کو مل نہیں رہا تھا رستہ کہ پانی کیسے سمندر میں پھینکے. اتنی بڑی موٹریں کہاں سے لائیں تو اس کو کیسے نکال کے پھینکے کہاں, رستہ نہیں بنایا ہوا تھا. ہم نے ابھی ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے یہ لاہور کے بارے میں یا پنجاب کے بارے میں کہ شہباز شریف نے اتنے پیسے خرچ کیے, یہ انفراسٹرکچر بنایا. میں کہتا ہوں ابھی تو بہت سا انفراسٹرکچر پنجاب میں بننے کی ضرورت ہے. آپ سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ کراچی میں بہت بڑا پیسہ بھی ہے, وہاں یہ حالت ہے. وہاں کا جب انٹیریئر دیکھتے ہیں تو برا حال ہو جاتا ہے, اور لوگ جو ہے نا رونے, ایک کیفیت ہے, نہ ان کی حفاظت کا کچھ انتظام ہے, نہ ان کی خوراک کا کوئی انتظام, کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس جو معاشرے کو جو بہت ہی زیادہ تفریق کا شکار ہے, غریب اور امیر کا فرق ہے, اور علاقوں ایسے ہیں
جو سمجھیں کہ خوش سالی سے گزرتے ہیں اور جب پانی آتا ہے تو پانی تباہی لے کر آتا ہے اور کچھ لے کے نہیں آتا. وہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت جی ہے. سر، اس کا یہ تو تمام معاملات ہیں، یہ جو کراچی جو فیس کر رہا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ حال اس کا یہ ہے جی کہ ایک نیچرل حکومت ہے وہی اس کو کر سکتی ہے. سندھ میں جو حکومت آتی ہے وہ انٹیریئر کے لوگوں کی ہوتی ہے اور انٹیریئر کے لوگوں میں اب تک ایک فیوڈل کلچر موجود ہے. وہ فیوڈل کلچر جو ہے وہ کوئی سیوک جو مسائل ہیں ان کی نہ پرسیپشن کر سکتا ہے نہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. کل ہی میں نے لکھا تھا کہ پنجاب میں گھر جانے کے بعد جب رامے آئے تو لوگ اس لیے خوش تھے حنیف رامے جب آئے کہ کم از کم شہری بندہ تو آیا. بالکل. اور نواز شریف اور شہباز شریف اور ایون پرویز الہی کی حکومتیں اس لیے بہتر سمجھی گئیں کہ وہ بیسک طور پر اس طرح کوئی ان میں شریف برادر تو فیوڈل تھے ہی نہیں کہ یہ شہری لوگ ہیں. شہری حکومتیں آ گئی ہیں. شہری لوگ بلکہ انہیں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے آنے میں یہ ایک طرح کے وہ بزنس کلاس ہے جو برجوا بزنس کلاس ہے. اس کلاس کے ہونے کی وجہ سے ان کلچر بدلے گا. میرے خیال میں یہ بات درست ہے. شہروں پر شہری مزاج رکھنے والے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، فیوڈل مزاج رکھنے والے لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے. اس سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. سر اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ کراچی کی بات ہو رہی ہے تو لاک ڈاؤن تو اوپن ہو چکا ہے پنجاب سمیت، لاہور میں بھی ہو چکا ہے. تو سر سندھ کی طرف سے کچھ شرائط اس کو لے کے سامنے آئی ہیں، وہ کیا زیادہ نہیں ہے، وہ جو تقریباً انہوں نے اوپن کر دیا ہے اور وہ شرائط تو کچھ ہوتی ہیں جو وفاق نے جاری کی ہیں کہ ایک جگہ میں اگر اتنی کیپیسٹی ہوگی تو اتنے لوگ آئیں گے، ریسٹورنٹ میں وہ سارا کچھ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ٹائمنگ انہوں نے اعلان کیا وہی ٹائمنگ جو پہلے تھی. سندھ نے اپنی ذرا ٹانگ آنے کی جو کوشش ہے وہی کی کہ یہ رات کے 10 بجے تک کھلیں گے، 9 بجے تک آپ آرڈر دے سکتے ہیں. آپ گئے، آپ نے مثال کے طور پر صرف ایک کافی کا کپ لینا ہے تو آپ کو 9 بجے آرڈر دینے کی ضرورت ہوگی. وہ آپ 9:45 بجے بھی دیں گے، 10 بجے سے پہلے آپ کو کافی ملے گی اور 10 بجے سے پہلے آپ کو کہا جائے گا تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ چلیے، آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے اور اگر ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے سلوٹ مارے، آپ چلیے، بس کافی ہے اتنا ہی. اب ہر چیز پہ آپ اس طرح اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے اتنے بجے، مطلب کیا ہے؟ پولیس کو اختیار دینا کہ وہ چلان کرتے پھریں. لیکن بہرحال یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ یہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں. لیکن دعا کرنی چاہیے کہ ایس او پیز کی کم از کم اتنی ہو. ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، ڈاکٹر کیسر سجاد نے بھی کی ہیں جو ایسوسیشن کے صدر ہیں، سیکرٹری ہیں شاید. اس پہ اب غور کرنا چاہیے میڈیکل ایسوسیشن کے. وہ غور یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ ان پابندیاں اٹھانے کے بعد ایک دم دوبارہ کورونا جو ہے نا وہ اوپر پڑے جیسا کئی ملکوں میں ابھرا ہے. ہمیں اس کی احتیاط بھی کرنی پڑے گی. یہ نہ ہو کہ یہ آزادیاں، یہ پابندیوں کا خاتمہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرے. جی سر، لاک ڈاؤن تو ختم کر دیا گیا جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ محرم الحرام میں کرونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کرونا مزید پھیل سکتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ آپ کی کم نہیں ہوگی، آپ رابطے زیادہ بڑھیں گے اور اگر آپ خیال نہیں کریں گے، ماسک نہیں پہنیں گے اور استعمال نہیں کریں گے سینیٹائزر اپنے ہاتھوں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، تو مسائل بڑھ سکتے ہیں. آپ اسکول کھولنے ہیں وہ بڑا مسئلہ ہے. اسکول کھولنے کا مسئلہ یہ نہیں کہ بچے ایک دوسرے سے ملیں گے، وہ بچوں کے ایک دوسرے سے ملنے سے زیادہ یہ ہوگا کہ بے شمار والدین اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر سڑکوں کو چوک کر دیں گے، رستے بند ہو جائیں گے، آنا جانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. توقع کرنی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں گے. جی سر، یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ لاہور میں راوی سٹی، اربن راوی سٹی کے منصوبے کا اعلان ہو چکا ہے لیکن اس پر بہت زیادہ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. کون سے اعتراضات ہیں؟ سجاد میر صاحب سے اس پر تفصیلی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.